رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن تھا، اور اب رخصت کے بہت قریب ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جسے ہمارے سماج اور معاشرے میں الوداع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کا ہر دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بالخصوص تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے، اور رمضان کے ساتھ ساتھ اب یہ افضل ترین دن جو اس ماہ کا آخری دن ہے، اب پتہ نہیں پھر آنے والے سال زندگی میسر ہو نہ ہو، ملے نہ ملے، لہذا اس مہینے کے جانے پر بھی اور بالخصوص اس افضل ترین دن کے جانے پر بھی اہل تقوی اور نیک لوگوں کے اندر رنج و ملال کا پیدا ہونا یہ امر یقینی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس جمعہ کو الوداع کے طور پر منانا اور اپنے لیے اس کی رخصت کو باعث رنج و ملال سمجھنا یہ ہمارے سماج میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، مگر بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے، اور اس لیے نئی چیز ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں کیا گیا، صحابہ کے زمانے میں نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا گیا تو کسی بھی نئی چیز کا خراب ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ اس کا برا ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ حضور نے اور صحابہ نے جو کیا اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور اس مہینے کے جانے پر اور بالخصوص اس آخری جمعہ کے جانے پر انسان کے اندر فطری طور پر رنج و ملال اور غم کا پیدا ہونا، اس کا اشارہ بھی کہیں نہ کہیں حدیث پاک میں ملتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کے آخری ایام میں آقائے کائنات علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا، اسے شہر عظیم کا، اسے شہر مبارک کہہ کر کے مبارکبادیاں دی۔ ابھی فطری بات ہے کہ جس چیز کا آنا باعث خوشی ہو اس کا جانا باعث غم ہوا کرتا ہے، جس چیز کا آنا باعث مسرت ہو اس کا جانا باعث رنج و ملال ہوا کرتا ہے۔ تو جب ماہ رمضان المبارک کا آنا باعث خوشی ہے تو اس کا جانا بھی باعث غم ہے، جب اس کا آنا باعث مسرت ہے تو اس کا جانا بھی باعث رنج و ملال ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس ماہ مبارک کے جانے پر نہ صرف رنج و ملال کا اظہار کیا جاتا ہے بلکہ الوداعی سلام بھی پڑھا جاتا ہے، الوداعی خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اور الوداعی جمعہ کے طور پر جمعہ کو منایا بھی جاتا ہے۔ اگر ہر چیز کو تلاشنے لگیں گے آپ کہ ہم وہی کریں جو حضور نے کیا اور صحابہ نے کیا تو پھر خطبہ میں خلفائے راشدین کا نام لینا تو پھر بدعت ہو جائے گا، پھر اسے بھی ترک کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ منبر پر خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لینا یا سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لینا، امام حسن و حسین کا نام لینا، عشرہ مبشرہ کا نام لینا، یہ بھی تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی تو حضور سے ثابت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تو کوئی دلیل نہیں مانگتا ہے، بلکہ نام نہ لیں تو الٹا جو ہے الجھن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طور پر ماہ رمضان المبارک کا جانا یہ اہل تقوی کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے باعث رنج و ملال اس لیے ہے کہ اس ماہ مبارک میں عبادت کر کے
وہ سجر و ثواب اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ جمع کر رہے تھے، اب یہ پھر موقع ملے یا نہ ملے اس لحاظ سے اس کے جانے پر وہ رنج کا اظہار کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں۔